صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال اکثر میں پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تب ہی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والے پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا ہو اور صبر کر لیا ہو، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شیرک تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر لیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا ہی دیتا ہے۔ اللہ کو پا لینے والا پھر کبھی نہیں کچھ کھوتا ہے۔ محبت کا سجدہ تو کرو، پھر دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے۔ تم ہی ہو جو منزل سے بہت آگے چلے گئے ہو، ورنہ خدا تو یہی ہے تمہارے انتظار میں۔ سو تم کو کس نے کہہ دیا کہ تمہارا خدا کھو گیا ہے؟ اس سے تو نہ کبھی کچھ چھپا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سوتا ہے اور کون رات بھر روتا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کو کہاں درد ہوتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو پھر لڑکھڑاتے ہو کیوں؟ گر گئے ہو تو اٹھو، خیر ہے، دنیا ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ جو تمہیں اس پار لے آیا ہے وہی اس پار بھی لے کر جائے گا۔ چھوڑو لوگوں کی باتیں، کہنے دو انہیں، کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ نہ وہ کرب کا موسم رہنے دیتا ہے، نہ غم کا موسم ہمیشہ رکھتا ہے۔ وہ قبول کر لیتا ہے اس فریاد کو جس پہ یہ بے پرواہ دل بار بار آ رکتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ سہتے سہتے ہی وہ مقام آ جاتا ہے جہاں ہم الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ الفاظ ہوتے نہیں، ہر حرف پہ دسترس تو ہوتی ہے، لیکن ہم منہ سے کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اور ہم بھی تمام وضاحتیں اور دلیلیں ترک کر دیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے لوگوں کو کوئی بات بتانا یا اپنی صفائی میں کوئی بات سمجھانا بہت ہی احمقانہ حرکت ہے، کیونکہ وہ جو 7 آسمانوں کا خالق ہے نا، جو ان دونوں جہانوں کا خالق ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور پھر جانتے ہو، زندگی کے اس مرحلے پہ پہنچ کر انسان اپنے کردار کے اور سوچ کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں دیتا، بس چپ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی چپ ہو جاتا ہے تو دلیل اور انصاف عرش سے اترتا ہے، اور پھر اس دلیل کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔ انسان کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اس سے لفظوں میں نہیں، اشاروں میں بات کرتا ہے جو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ کچھ لوگ، اور پھر ان لوگوں کی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ کے ساتھ میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ ہر تکلیف، ہر درد بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم تہجد کے لیے تو اٹھتے ہیں، لیکن تکلیف سے نہیں بلکہ شکر سے اٹھتے ہیں۔ ایک غم کا سجدہ نہ جانے کتنے سجدوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ محبت انسان کو انسان تک تب لے کر جاتی ہے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سفر بھلے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان ایک سجدے سے بھولی بھٹکی ہوئی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ احساسات کی تذلیل کرتی ہے دنیا، امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنی محبتوں کی ٹھوکروں کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔
ایک قدم کی بات نہیں، یہ بہت لمبا راستہ طے کر کے اللہ تک رسائی ملتی ہے ہمیں، اور یوں ہم آدھے ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا سفر صرف اللہ جانتا ہے۔ باقی سب تو ہمیں ایک مضبوط انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، جو کبھی رویا ہی نہ ہو۔ کچھ راز بس ہمارے اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا پاتے، جن کا ذکر ہم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ پھر کن کا سلسلہ چلتا ہے، پھر یا تو اللہ صبر دے کر کہانی مکمل کر دیتا ہے، یا پھر معجزے کر کے سارا قصہ پلٹ دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے اسے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسے خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوہ کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا؟ ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسے خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے، اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ تو آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھول جائے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے، اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کی جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ سنو، کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے، مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا رکھتا ہے، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ کبھی کبھار اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مصلحتوں کو، حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کچھ ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی چھڑانے پڑتے ہیں۔ ذرا سی خبر ہو جائے غم کی تو زمانہ نوچ کھاتا ہے، یہاں تو روتے ہوئے بھی آنسو چھپانے پڑتے ہیں۔ دل توڑنا ایسا گناہ ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ممکن، جن کا حساب اللہ رکھے وہ قرض تو چکانے پڑتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو گیا ہے یا شدت درد ہے کثرت سے، ہمیں تو پرانے بھلانے کے لیے اب نئے زخم کھانے پڑتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے اب کہ کبھی ہم سنبھل جاتے ہیں اور کبھی اسی چیز کے لیے اللہ کو پھر سے منانے لگتے ہیں۔ حوصلہ ضبط دیکھیے کہ بہتا نہیں ایک بھی آنسو روبرو زمانہ، اور تنہائی میں سجدے میں گر کر تڑپ کر گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ شکایت کو جی بھی چاہتا ہے اور ڈرتے بھی ہیں بہت، سو ہم رک جاتے ہیں جب اللہ کو آپ کا نام بتانے لگتے ہیں۔ آپ شمار کیجئے اس شخص کو گنہگاروں میں جو اتنا دکھ دیتا ہے کہ لفظ منہ موڑ لیتے ہیں اور اشاروں سے دکھ اللہ کو سنانے پڑتے ہیں۔ وہ قادر ہے دل کو بے ترتیب کرنے میں، اور وہ اسے اس کی جگہ پر بھی لا سکتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک ہی سمت چلا سکتا ہے، اور چاہے تو وقت کو گما کر پھرا بھی سکتا ہے۔ جہاں وہ مقدر کی آس میں پھنسا دیتا ہے،
वहीं वो सब देकर तुम्हें मुतमईन भी कर देता है। करके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तुम्हारे हाथ में आफताब भी थमा सकता है। वो बगैर हवा के अगर चिराग बुझा सकता है तो मत भूल, वो बगैर आग के उसे जला भी सकता है। जो छीन लिया है उसने तुमसे, वो तुम्हें वही चीज वापस भी लौटा सकता है।